اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الزکوٰۃ فی المال المستفاد، یعنی مال مستفاد میں زکوٰۃ کا کیا حکم ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم مال مستفاد کی تعریف کرتے ہیں۔ آئیے مستفاد کی تعریف سمجھتے ہیں۔ اگر کسی شخص کے پاس بقدر نصاب مال موجود ہو مگر اس پر ابھی سال نہ گزرا ہو کہ درمیان میں کچھ اور مال حاصل ہو جائے تو یہ حاصل شدہ دوسرا مال مستفاد کہلاتا ہے۔ اس مال مستفاد کے بارے میں اختلاف یہ ہے کہ کیا اس پر الگ سے سال شمار کیا جائے گا یا اس کو مال سابق کے ساتھ جمع کر دیا جائے گا۔ تو اس کی تین صورتیں ہیں، دو صورت اتفاقی ہے اور تیسری صورت اختلافی ہے۔ پہلی اتفاقی صورت یہ ہے کہ مال مستفاد مال سابق کی جنس سے نہ ہو، جیسے مال سابق سونا چاندی ہو اور مال مستفاد یعنی سال میں ملنے والا مال سونا چاندی نہ ہو بلکہ مال مستفاد بکریاں وغیرہ ہو۔ تو اس کا حکم بالاتفاق یہ ہے کہ یہ مال مستفاد مال سابق سے علیحدہ رکھا جائے گا اور اس مال مستفاد پر اس کے لیے الگ سال شمار کیا جائے گا۔ دوسری اتفاقی صورت یہ ہے کہ مال مستفاد مال سابق کی جنس سے ہو اور ساتھ ہی ساتھ وہ مال سابق کے ذریعے ہی حاصل ہوا ہو۔ مثلا مال سابق بیل بکریاں تھی، اب درمیان سال میں بچے ہو گئے یا مال تجارت تھا، اس مال تجارت میں نفع آ گیا تو اس صورت میں بالاتفاق دونوں کو ضم کر دیا جائے گا، یعنی مال مستفاد کو اور مال سابق کو جمع کر دیا جائے گا اور مال سابق کے ساتھ اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اس کے لیے الگ سال گزارنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تیسری جو صورت ہے یہ اختلافی صورت ہے، وہ یہ ہے کہ مال مستفاد مال سابق کی جنس سے تو ہے مگر مال سابق کے ذریعے حاصل نہیں ہوا ہے۔ مثلا کسی دوسرے سبب سے حاصل ہوا ہو، جیسے کسی نے آپ کو انعام دیا ہو، جیسے کسی نے ہبہ کر دیا ہو یا وراثت میں کوئی مال ملا ہو، تو اس صورت میں اختلاف ہے۔ اب اختلاف کیا ہے، آئیے اختلاف کو سمجھتے ہیں۔ اختلاف میں دو مذاہب ہے۔ نمبر ایک مذہب ہے ائمہ ثلاثہ کا، وہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں مال مستفاد کو مال سابق کے ساتھ ضم نہیں کیا جائے گا بلکہ دونوں کا الگ الگ سال شمار کیا جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ جو مال مستفاد ملا ہے یہ کسی دوسرے سبب سے حاصل ہوا ہے، اور دلیل میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث نقل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال من استفاد مالا فلا زکاة فیہ حتی یحول علیہ الحول، ترمذی شریف۔ ترجمہ: اگر کسی شخص کو مال مستفاد حاصل ہو تو اس میں جب تک سال نہ گزر جائے زکوٰۃ نہیں ہے۔ احناف کی طرف سے اس کے دو جوابات کیے گئے ہیں۔ جواب نمبر ایک، پہلا جواب یہ ہے کہ اس سند میں عبد الرحمن بن زید بن اسلم راوی کی وجہ سے یہ ضعیف ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث دوسری سند سے بھی ثابت ہے جو کہ صحیح ہے، مگر اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث پہلی صورت سے متعلق ہے، یعنی اگر مال مستفاد سابق کی جنس سے نہ ہو تب یہ حکم ہے کہ مال مستفاد پر الگ سے سال شمار کیا جائے گا۔
تیسری صورت سے یہ حدیث متعلق نہیں ہے۔ دوسرا مذہب امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں مال مستفاد کو مال سابق کے ساتھ ضم کر دیا جائے گا، اور دلیل یہ ہے کہ جس علت کی بنیاد پر دوسری صورت میں مال مستفاد کو مال سابق کے ساتھ ضم کیا گیا ہے وہ یہاں بھی موجود ہے، یعنی مال مستفاد مال سابق کی جنس سے ہی ہے، اس لیے دونوں صورتوں کا ایک ہی حکم ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ شریعت میں حرج کو دفع کرنے اور یسر یعنی آسانی کو پیدا کرنے کے لیے احکام میں تخفیف کی جاتی ہے، چنانچہ اگر یہاں تخفیف کی صورت اختیار نہ کی جائے تو زبردست حرج لازم آئے گا، کیونکہ ضم نہ کرنے کی صورت میں ہر روز آنے والی آمدنی کو علیحدہ رکھنا ہوگا اور ہر ایک پر الگ الگ سال شمار کرنا ہوگا، اور یہ بہت زیادہ مشکل ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ائمہ ثلاثہ نے جو حدیث نقل کی ہے تو اس کے عموم پر خود ان کا بھی عمل نہیں ہے، چنانچہ جس طرح انہوں نے دوسری صورت کو حدیث میں مذکورہ حکم سے مستثنیٰ شمار کیا ہے، یعنی مال مستفاد سابق مال کے جنس سے ہی ہے، اور اس کو یہاں پہ ائمہ ثلاثہ نے مستثنیٰ شمار کیا ہے، اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تیسری صورت کو بھی یہاں پہ دفع للحرج کی وجہ سے مستثنیٰ کر دیا ہے۔ اور چونکہ ہم احناف ہیں تو ہم یہاں پہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر عمل کریں گے،